روزے کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق۔ الف، آپریشن، ایسا آپریشن جو دماغ اور پیٹ کے علاوہ جسم کے دوسرے حصے یا ہاتھ پاؤں وغیرہ کا ہو تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایسے اعضاء کا آپریشن جن سے دماغ یا پیٹ کی طرف قدرتی راستہ نہیں ہے روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ کسی ایسی چیز سے فاسد ہوتا ہے جو بدن کو درست کرنے کے لیے قدرتی راستے سے داخل کی جائے یا دماغ اور پیٹ تک پہنچ جائے یا پہنچنے کا امکان غالب ہو۔ مصنوعی اعضاء لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ مصنوعی اعضاء اپنی جگہ پر لگے رہ جائیں گے۔ ہاں، اگر آپریشن کے ساتھ کوئی دوائی ڈالی جائے تو دماغ یا پیٹ تک پہنچ جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اگر پیٹ یا دماغ کا آپریشن اس طرح کیا جائے کہ کچھ کاٹ کر نکال دیا جائے یا کوئی نئی چیز داخل نہیں کی گئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر آپریشن کر کے دماغ یا پیٹ کے اندر کوئی دوائی لگائی گئی یا مصنوعی عضو لگایا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر پیٹ کا کوئی عضو باہر لایا گیا پھر دوبارہ ان کو پیٹ کے اندر فٹ کیا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر روزہ دار کے منہ میں آنسو داخل ہوں اور اگر تھوڑے ہوں جیسے 1-2 قطرے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر بہت زیادہ آنسو منہ میں جمع ہو گئے اور ان کو نگل لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں سرما لگانا جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہاں تک کہ سرما لگانے کے بعد اگر تھوک یا ناک کی رطوبت میں سرمے کا اثر دکھائی دے تو بھی روزہ فاسد یا مکروہ نہیں ہوگا۔ اگر روزے کے دوران آنکھ میں دوائی ڈالنے یا لگانے کی ضرورت ہے یا دوائی ڈالنا یا لگانا جائز ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ احتلام، اگر عورت دن میں سو گئی یا مرد سو گیا اور ایسا خواب دیکھا جس سے غسل کرنا فرض ہو گیا ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ بدستور برقرار ہے۔ اگر روزہ دار دن میں سویا اور احتلام ہو گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوا بلکہ روزہ صحیح ہے، البتہ جتنا جلدی ہو سکے غسل کر لے، بلا وجہ غسل میں تاخیر نہ کرے تاکہ روزے کا وقت زیادہ سے زیادہ پاکی میں گزرے۔ اگر دن کو رمضان میں احتلام ہو جانے سے یہ سمجھا جائے کہ اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس کے بعد قصدن کھا پی لیا تو قصدن کھانے سے روزہ فاسد ہو گیا، قضا ضروری ہے، کفارہ نہیں۔ استحاضہ، حیض اور نفاس کے علاوہ اگر خون آتا ہے تو وہ استحاضہ ہے۔ استحاضہ کے دوران نماز روزہ معاف نہیں، لہذا استحاضہ کے دوران نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا لازم ہے۔ امتحان کی وجہ سے روزہ چھوڑنا یا روزہ توڑنا جائز نہیں ہے، روزہ رکھے اور روزے کے ساتھ امتحان دے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی۔ انجیکشن لگوانا، روزے میں انجیکشن لگوانا جائز ہے، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ انجیکشن وغیرہ لگوانے سے خواہ کسی مرض کے لیے ہو یا طاقت کے لیے ہو روزہ فاسد نہ ہوگا، البتہ بلا ضرورت روزے کے احساس نہ ہونے کے واسطے اگر طاقت کا انجیکشن لگوایا تو اس میں کراہت ہے۔ انجیکشن خواہ گوشت میں لگائے یا رگوں میں، دونوں صورتوں میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ انجیکشن میں مسامات کے ذریعے دوا بدن میں پہنچائی جاتی ہے، منفذ سے نہیں، اس لیے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ جیسے غسل کا اثر، زہریلے جانور کے کاٹنے کا اثر بدن کے اندر سرایت کر جاتا ہے اور زہر کا اثر اکثر دماغ پر ہی اثر انداز ہو جاتا ہے، اور بعض جانوروں کے کاٹنے سے بدن پھول جاتا ہے اور زہر اندر پہنچ جاتا ہے، لیکن بالاتفاق روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ایام 20 کے روزے، ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں دن کے روزے کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں۔ ہر مہینے میں 13، 14، 15 تاریخ کے 3 روزے رکھنے سے پورا سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، کیونکہ ہر نیک کام کا اجر 10 گنا ہے اور 3 کو 10 سے ضرب دیں تو 30 ہے، لہٰذا 3 دن روزہ رکھنے سے 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔
بنیاد الطالبین میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اترے تو تپش کی وجہ سے ان کا بدن سیاہ ہو گیا تھا، اس لیے ان کو ایام 20 یعنی ہر قمری مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اول روزہ رکھا تو ان کے جسم کا ایک حصہ سفید ہو گیا، جب دوسرا روزہ رکھا تو جسم کے 2 حصے سفید ہو گئے، جب تیسرا روزہ رکھا تو ان کا سارا جسم سفید ہو گیا۔ استنجا کے مسائل۔ استنجا کرنے میں مبالغہ کرنے سے اگر موضع حقنہ تک پانی پہنچ گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ استنجے کا پانی خشک کرنا۔ روزے دار کو استنجا کرنے کے بعد خاص مقام کو کسی چیز سے اچھی طرح خشک کرنا ضروری نہیں۔ استنجا سے روزے پر اثر نہیں پڑتا، البتہ اگر پانی موضع حقنہ تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، مگر استنجا میں ایسا نہیں ہوتا، لہٰذا خاص مقام کو اچھی طرح خشک بھی نہ کرے تو روزہ برقرار رہے گا۔ افطار کا وقت۔ آفتاب غروب ہونے کا یقین ہونے کے بعد افطار کا صحیح وقت ہو جاتا ہے، اس کے بعد افطار میں دیر کرنا مکروہ اور خلاف سنت ہے۔ ہاں، اگر کسی وجہ سے غروب آفتاب میں شبہ ہو تو 2-4 منٹ انتظار کر لینا بہتر ہے۔ افطار کرانے کا ثواب۔ روزہ دار کو افطار کرانے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جہنم کی آگ سے نجات ملتی ہے اور اتنا ثواب ملتا ہے جتنا روزے دار کو روزہ رکھ کر ثواب ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی غریب ہے یہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو روزے دار کو افطار کے وقت 1 گھونٹ لسی پلا دے یا 1 کھجور کھلا دے یا 1 گھونٹ پانی پلا دے تو اس کو یہ ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پھر کبھی اس کو پیاس نہ لگے گی۔ اپنی بیوی سے یا کسی اجنبی عورت یا مرد کو شہوت کے ساتھ مس کرنے سے یا بوسہ لینے سے انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا ضروری ہے، کفارہ نہیں۔ انزال نہ ہونے کی صورت میں روزہ فاسد تو نہیں ہوگا، البتہ مکروہ ہوگا، اس لیے روزے کو اس سے پاک رکھنے کی کوشش کرے۔ اپنی بیوی یا اجنبی عورت کو مس کیے بغیر صرف شہوت کے ساتھ دیکھنے سے اگر انزال ہو گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر روزہ دار کو محض شہوت انگیز چیز دیکھنے یا سوچنے سے انزال ہو جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو نظر شہوت کی وجہ سے انزال ہو گیا، اس نے اس گمان سے کہ روزہ فاسد ہو گیا ہے، اس کے بعد قصداً اگر روزہ فاسد کیا تو قضا ضروری ہے، کفارہ نہیں۔ محض دیکھنے سے یا خیال کرنے سے انزال ہو گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ بدستور باقی ہے، البتہ اس قسم کی نظر اور خیال سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سونے کی حالت میں منی خارج ہونے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ کسی عورت کے خاص حصے کو دیکھنے سے یا صرف کسی بات کا دل میں خیال کرنے سے منی خارج ہو جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر ماہ رمضان میں دن میں اپنی بیوی کو پیار کرنے کی وجہ سے انزال ہو گیا ہے تو روزہ فاسد ہو گیا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں، البتہ اس کے بعد رمضان کے احترام میں غروب آفتاب تک کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بغل گیر ہوا، کچھ دیر تک اسی حالت میں رہنے کے بعد انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہو گیا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں دن کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا اور کمزوری کی وجہ سے انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہو گیا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں، اور غروب آفتاب تک کھانے پینے کی اجازت نہیں۔ افطاری کیا ہونی چاہیے؟ کھجور اور چھوارے سے افطار کرنا سنت ہے، اس کے علاوہ دودھ جیسی چیز سے کرنا بہتر ہے۔ تازہ کھجور سے افطار کرنا مستحب ہے، ورنہ خشک کھجور سے، اگر وہ بھی نہ ہو تو پانی سے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے افطار فرماتے تھے، اگر تازہ کھجور دستیاب نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے افطار فرماتے تھے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو چند چلو پانی پی لیتے۔
ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 کھجوروں سے یا کسی ایسی چیز سے جو آگ کی پکی ہوئی نہ ہوتی تھی تو روزہ کھولنا پسند فرماتے تھے۔ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر۔ مالدار مردوں پر جس طرح اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اسی طرح نابالغ لڑکے اور لڑکیوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اگر نابالغ اولاد مالدار ہے تو باپ پر اپنے مال سے صدقہ فطر ادا کرنا لازم نہیں، بلکہ نابالغ اولاد کے مال سے دے سکتا ہے۔ اگر مالدار نہیں تو اپنے مال سے دینا واجب ہے۔ بالغ اولاد کی طرف سے باپ پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں، باقی ادا کر دیں گے تو ان پر احسان ہوگا۔ ہاں، اگر بالغ لڑکا صاحب نصاب نہیں تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کر دے۔ اگر کوئی بالغ لڑکا یا لڑکی مجنون ہو تو اس کی طرف سے اس کا والد صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اگر باپ مر گیا تو دادا باپ کے حکم میں ہوتا ہے، لہٰذا اگر نابالغ پوتا یا پوتی مالدار نہیں تو دادا اپنے مال سے ان کا صدقہ فطر ادا کرے گا۔